حدیث جبریل کے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 سوالات اور ان کے جوابات ہم نے سن لیے۔ پھر چوتھا سوال حضور کی خدمت میں کیا گیا، اخبرنی عن الساعہ، حضور مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ جبریل امین ہے، اور قیامت کے بارے میں ان کو بھی معلوم ہے، اور جتنا ان کو معلوم ہے میرے پاس بھی وہ علم ہے۔ اس جملے کی وجہ سے کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا، اسی لیے آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ حالانکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، بلکہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا دن بتا دیا کہ جمعے کا دن ہوگا، قیامت کی تاریخ بتا دی کہ 10 تاریخ ہوگی، مہینہ بتا دیا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، اور پھر قیامت کی دیگر علامات بتا دی، جیسا کہ اسی حدیث پاک میں آگے آئے گا کہ ایک علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو، اپنے آقا کو جنم دے گی، اور ننگے پاؤں برہنہ پھرنے والے بڑے بڑے محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ اور پھر دیگر روایات میں دجال کا ذکر آپ نے بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بتایا کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے بارے میں مکمل بتایا کہ کس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے بھاگا بھاگا پھرے گا، اور بہت ساری علامات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی ہیں۔ تو ہم ان سب کو ایک طرف رکھ دیں اور یہ ایک جملہ لے کر ہم یہ کہیں کہ حضور کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا، تو آپ خود غور کیجئے کہ یہ انصاف کی بات ہے یا نا انصافی ہے۔ بے شمار باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی قیامت سے متعلق، اور ایک بات کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضور نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال سے پہلے قیامت کا علم دے دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے، حضور نے کیوں اس بارے میں امت کو نہیں بتایا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امت کو یہ ترغیب دینا تھا کہ ہر سوال کا جواب دینا لازم اور ضروری نہیں ہوتا۔ سائل سوال کرے تو موقع کی مناسبت سے اسے جواب دے دیا جائے، اگر جواب دینا مناسب ہے تو دے دیا جائے، ورنہ اس کے سوال کو ٹال دیا جائے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے بارے میں بتا دیتے کہ فلاں سن میں قیامت قائم ہوگی، تو بچہ بچہ یہ جان لیتا کہ قیامت کب آنے والی ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا۔ اب اگر قیامت کا علم ہمیں ہوتا کہ جناب فلاں سن میں قیامت آئے گی، تو پھر لوگ اسی حساب سے زندگی گزارتے۔ اور قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، کہ قیامت جو ہے یہ اچانک آئے گی۔ اب اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے آپ علیہ السلام اس بارے میں جواب دے دیتے جبریل امین کو کہ قیامت فلاں سن میں آئے گی، تو پھر وہ اچانک آنے کا تو پھر مفہوم ختم ہو جاتا، قرآن کی آیت جھوٹی ہو جاتی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اچانک آئے گی۔ تو لہٰذا اللہ کا کلام قرآن مجید سچا ہے، تو اس کی سچائی کو بھی برقرار رکھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے بارے میں علم نہ ہوتا تو سیدھا سا جواب تھا، آپ ارشاد فرماتے مجھے نہیں معلوم۔ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا؟ حالانکہ حضرت ابو الدرداء، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی شخصیات یہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی بات کا علم نہ ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ بھی آدھا علم ہے۔ اس جواب کو وہ پسند کرتے ہیں کہ سامنے والا یہ جواب دے مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کسی سے کوئی بات پوچھی تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اچھا جواب دیا، ایسے ہی جواب دینا چاہیے، مجھے نہیں معلوم۔
اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آپ کے صحابہ تو یہ تعلیم دیں کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کے سیدھا سیدھا منع کر دیا جائے کہ مجھے نہیں پتا، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹال مٹول سے کام لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر نہیں پتا تھا تو آپ سیدھا یہ فرماتے کہ مجھے نہیں پتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ جواب ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا، تو اس میں کئی حکمتیں تھیں، اس بنیاد پر یہ جواب ارشاد فرمایا، ورنہ بڑے بڑے علماء کی رائے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم عطا فرما دیا تھا۔